اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، فیملی چینل کے ممبرز اور نان ممبرز جو مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویوز دیتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خوش باش ہوں گے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فراہم فرمائے اور آپ سے میں اپنے لیے دعا کا طالب بھی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل بہرحال چہلم ہے امام حسین علیہ السلام کا، تو کل تھوڑا مختصر پروگرام میں کروں گا اس کے بارے میں، تاکہ معلومات آپ تک پہنچ جائیں، حقائق آپ تک پہنچیں۔ تو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر، اور میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ یہ بندہ، اس کی آنکھ جو تھی وہ باہر نکل آئی تھی ایک جنگ کے نتیجے میں، گیسز کچھ ایسی چلی گئی تھی جو ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک سوتے میں اس کی آنکھ باہر نکل آئی، تو پھر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ کے دماغ کے ساتھ وہ آنکھ کا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، لیکن وہ ابھی موجود ہی ہوتا ہے ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اس کو کہ آپ کا بیٹا جو ہے اور بھائی جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے۔ تو کیونکہ مرنے کے بعد بھی بستر پہ 5، 10 منٹ، 15 منٹ تک جو ہے وہ ڈیڈ باڈی پڑی رہتی ہے، تو اس طریقے سے اس کی بھی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی رہی۔ اسی لیے وہ 3 منٹ میں اس نے ایک سالوں کا سفر جو طے کیا تھا کہ یہاں کے دن اور آخرت کے دن، عالم برزخ کے دن، ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم اپنے اس پروگرام کو کر رہے ہیں کہ وہ ابھی ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہی ہے، اسے دفنایا نہیں گیا تھا، صرف یہ انفارم کیا گیا تھا کہ یہ جا چکا ہے اس دنیا سے، اور ابھی وہ اپنی کارروائیوں میں مشغول تھے، تو ہم اس سلسلے میں ہی اپنا پروگرام کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آج کا پروگرام جو ہے کہ شادی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، شادی کی اہمیت کے حوالے سے کچھ کہنا سورج کو چلا دکھانے کی مانند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایک گھر کا بوجھ اٹھانا بہت دشوار کام ہے، لیکن احادیث میں بتایا گیا ہے کہ شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اہل ایمان کا نصف ایمان شادی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ صفائی بھی نصف ایمان ہے، اور یہ بھی نصف ایمان ہے، یہ سب مل کے ہی نصف ایمان بنتے ہیں، جب تک ہمارے اوپر فرائض جو ہم پر عائد کیے گئے ہیں وہ ہم ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو گھر میں بچوں کے آنے سے خیر و برکت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ اسراء میں آیت نمبر 31 میں بتایا کہ گھر کے رزق اور روزی کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان بیوی بچوں کو اور تمہیں بھی روزی عطا کریں گے۔ اس آیت میں زوجہ اور اولاد کے رزق کو، روزی کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ تم شادی کرو، اس کے بعد جو تمہارے بچے ہوں گے ان کے رزق کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے آنے سے پہلے لیا ہوا ہے، جو لوگ زندہ ہیں وہ روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، روزی ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس لیے کہ رزق کا ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ میرا کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے۔ تو اس آیت میں زوجہ اور اولاد کے رزق و روزی کو پہلے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد خود انسان کے رزق کی بات ہوئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان کے لیے خیر و برکت کے بہت سارے دروازے بیوی بچوں کی سبب کھلتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دنیا اور مشکلات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، کہ ہم دنیا میں ہوں گے تو مشکلات لازمی امر ہے، تو شادی اور ازدواجی زندگی میں بھی مشکلات کا پیش آنا ایک قدرتی بات ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی انسان بیوی بچوں سے ملتا ہے خدا کی برکتوں اور رحمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا خدا کی نگاہ میں میری مسجد یعنی مدینے کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے خیر و برکت کے بہت سارے دروازے اولاد کی وجہ سے کھل جاتے ہیں، اور اولاد اگر صالح ہو تو اس سے بہتر شاید ہی انسان کے لیے اور کوئی باقیات الصالحات ہوں۔
امام رضا علیہ السلام کا اس حوالے سے ارشاد گرامی ہے کہ جب خداوند تعالیٰ انسان کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے فرزند کو نہ دیکھے اس کو موت نہیں آتی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ بات ہمیشہ میں نے ذہن نشین کی ہے کہ اگر کوئی نیک کام انجام دوں تو اس کا ثواب ان سب کے نام کرتا ہوں کہ جن کا میری گردن پر حق ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور اسی طرح مومنین کی ارواح نیز والدین کو ہدیہ کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بچپن میں چاہے ہمارے چچا نے، ہمارے ماموں نے، ہمارے کسی عزیز نے، کسی دوست کے والد نے اگر ہم پہ کوئی احسان کیا ہے تو اس کا سمجھو کہ حق ہم پر موجود ہے، اور وہ حق جو ہے ہمیں اتارنا ہے جب ہمیں یاد آئے، یا ہر صورت میں ان کا احترام جو ہے نا واجب ہے۔ تو ہمیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، لسٹ بنانے لی چاہیے ان لوگوں کی، بھول جائیں اور نام کا اضافہ کرتے ہیں، بعد میں کوئی مرتا ہے اس کا اضافہ کرتے چلے جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال دوسری دنیا میں اپنے دادا کو دیکھا، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آ رہے تھے، میرا بار بار شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ جیسی اولاد پر فخر ہے، تمہاری جانب سے خیر و برکت کے ذی قیمت تحفے آتے ہیں اور ہم ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند کریم تمہاری توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے۔ ہمارے یہاں رسم ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادی کرتے ہیں۔ میری اپنی شادی اپنی ہی ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اپنے خاندان میں میرے اس حوالے سے شہرت ہے کہ میں صلہ رحمی سے پیش رہتا ہوں، صلہ رحمی کے اندر رشتہ داروں کے یہاں مسلسل آنا جانا رہتا ہے، اور میری کوشش رہتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی بھی پریشانی ہو تو میں اس کو دور کر دوں۔ میری ایک پھوپھی بھی ہے جو کہ ایک شہید کی ماں بھی ہے، اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اسی کا بیٹا آپریشن تھیٹر میں میرے سرہانے کھڑا تھا۔ میرے رشتہ دار میرے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ میں اسی پھوپھی کا بیٹا لگتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا متواتر پھوپھی کے گھر آنا جانا رہتا تھا اور کوشش رہتی ہے کہ مشکلات میں ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ تو میری خالہ کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، ان کی پریشانیوں میں ان کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ ان کے اثرات زندگی کے ہر قدم پر دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے دکھایا گیا میرے خاندان والوں کی دعائے خیر کے صدقے خدا میری مشکل کشائی کرتا ہے۔ میرے والدین کی دعائے خیر کے صدقے میں خدا نے مجھے مہلک ترین حادثات سے نجات دی ہے جن میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کا اس حوالے سے ارشاد مبارک ہے کہ صلہ رحمی سے انسان کا اخلاق اچھا ہے، اس کے ہاتھ سخاوت مند، دل و جان پاکیزہ، اور اس کی رزق و روزی میں برکت آ جاتی ہے اور موت بھی ٹل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص اپنی جان و مال کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاشرت کرتا ہے، خدا اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب جو ہے وہ لکھتا ہے۔ وہ بڑی مصیبت کی گھڑی تھی کہ حساب کتاب دقت نظری سے لیا جا رہا تھا، بہت باریک بینی سے لیا جا رہا تھا، ایک سیکنڈ کا محاسبہ ہو رہا تھا۔ نوکری کے دوران دفتر میں حاضری کے نظام الاوقات کو بہت ہی باریکی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا کہ کہیں میں نے بیت المال کو نقصان تو نہیں پہنچایا ہے۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ مرحلہ کسی مشکل کے بغیر ہی گزر گیا۔ مسجد اور عزاداری میں گزرے وقت کا بھی بہت دقت نظری کے ساتھ جائزہ لیا گیا کہ یہ 2 سال بنتے ہیں اور ان کو تمہاری عمر میں شمار نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ! کہ یعنی جو بندہ مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ائمہ اہل بیت اطہار کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا وہ ٹائم جو ہے ان کی عمر میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی 2 سال کا عرصہ کسی حساب کتاب کے بغیر ہی بآسانی گزر گیا۔ وہاں پر میرے اپنے کئی دفتری دوستوں اور جان پہچان والوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کے مثالی اجسام میں دیکھا درحال کہ وہ ابھی تک زندہ تھے۔ میں نے ان کے اخلاق اور معنوی مسائل کو اچھی طرح جائزہ لیا اور دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بہت سارے دفتری دوستوں کو دیکھا کہ انہیں شہادت کا مرتبہ ملا ہے اور وہ برزخی بہشت کی جانب جا رہے تھے۔ ان سے حساب کتاب بھی نہیں لیا جا رہا تھا، حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جا رہے تھے۔ ان میں سے بہت سارے افراد کے چہرے میں نے ذہن نشین کر لیے تھے۔
میز کے پیچھے بیٹھے نوجوان نے کہا، آپ کے بہت سارے دوستوں کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے شہادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ میز والے جوان سے میں نے سوال کیا، مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ مجھے بھی شہادت کی توفیق حاصل ہو جائے؟ وہ کہنے لگا کہ امام زمانہ کی غیبت کے دور میں اسلام کے پرچم ولی فقی کے ہاتھ میں ہے، وہ اہل ایمان کے زعیم اور رہبر ہیں، یعنی جن امام مہدی نے قیامت کے قرب میں آنا ہے، جو ان کے نائب مجتہدین ہیں، بہت تہجد گزار ہیں، جو دین میں مکمل طور پہ اپنے اندر بسا چکے ہیں، وہ ولی فقی ہیں، تو وہ اہل ایمان کے زعیم اور رہبر ہیں۔ اس وقت میں نے ان کی ایک تصویر دیکھی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ رہبر معظم کے اطراف میں موجود بہت سارے لوگ ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ میں ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ایک لمحے میں بہت زیادہ واقعات کو ملاحظہ کیا، ایسے واقعات جو ابھی تک دنیا میں رونما ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایسے کتنے لوگ تھے جو مصیبت میں گرفتار تھے، کروڑوں انسانوں کے حقوق یعنی حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا تھا، وہ ہر ایک سے مدد کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن کوئی ان کے کو توجہ کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ حکمران جن کا جاہ و جلال زبان زد خاص و عام تھا اور وہ نوکروں کے جھرمٹ میں چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں نا، اب انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی طلب کرتے پھر رہے تھے، لیکن کوئی ان کی جانب توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے میز والے جوان سے کچھ سوالات پوچھے جن کے جوابات اس نے دیے۔ میں نے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے وقت ظہور کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے لوگوں کو چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں۔ تعجیل کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دنیا میں بلانے کے لیے، آمد میں لانے کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے لیے ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے تو تعجیل کے لیے دعا کریں تاکہ انہیں دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے اور ہمیں بھی مل جائے، اللہ کرے جلد از جلد وہ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں لیکن امام زمانہ علیہ السلام کو نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی امام کو پکارتا بھی ہے تو وہ اپنی دنیاوی مشکلات کو مد نظر رکھ کر پکارتا ہے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان کی اور کہنے لگا کہ کچھ وقت پہلے فٹ بال کے مقابلے ہو رہے تھے اور لوگ مقدس مقامات پر جا کر میچ کے نتیجے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارتے تھے اور قسم دیتے تھے کہ یہ فلاں ٹیم جو ہے میچ جیت جائے۔ تو ظہور کی علامات کے بارے میں ان سے سوال کیا اور یہ کہ امریکہ اور اسرائیل اسلامی ممالک میں شیطانی سازشوں میں مصروف ہیں، آج بھی مصروف ہیں، اور کچھ نام نہاد اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آج بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ مسکرائے اور کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پانی کی سطح پر جھاگ کی مانند ہے اور نابودی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ آپ سستی نہ دکھائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کیا تم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کو غور سے نہیں پڑھا؟ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایک اور بات یہ قابل غور تھی کہ ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جنہوں نے احکام الہی پر عمل نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی دنیا نابود ہو چکی تھی۔ وہ جوان کہنے لگا خداوند تعالیٰ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے جو کچھ آپ کے لیے بھیجا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کی دنیا آباد ہوتی ہے اور اس کے بعد آخرت سنور جاتی ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر اگر کسی نامحرم خاتون کے ساتھ آپ میسج بازی جاری رکھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا،
اور ساتھ میں آپ کی دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ اسی وقت میں نے محسوس کیا وہاں پر موجود لوگوں نے جس احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اس میں مجھے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ ہماری ماں جناب فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہیں۔ میرے نامہ اعمال کے آخری صفات کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ جب بھی میرے نامہ اعمال میں گناہ یا نافرمانی یا خطا کی سیاہی نظر آتی تھی، وہ معظمہ بی بی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتی تھیں، اور جب نیک عمل سامنے آتا تھا تو مسکرا کر اپنی رضامندی کا اظہار کرتی تھیں۔ میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میری توجہ کا مرکز تھی۔ دنیا میں مجھے خاتون جنت اور خاتون دو جہاں سے ایک خاص قسم کی عقیدت تھی۔ ایام فاطمیہ میں ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتا تھا اور ان کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوا تھا۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے نانا ایک عالم دین سید تھے، لہٰذا ہمیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس وقت بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا میرے پاس تشریف لائی ہیں اور میرے اعمال کو دیکھ رہی تھیں۔ میں نے نہ فقط بانوی دو جہاں یعنی شہزادی دو جہاں بلکہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو وہاں پہ موجود پایا۔ ایک مومن کے لیے یہ بات قیامت سے کم نہیں ہے کہ اس کے نامہ اعمال کی مکمل چھان بین ہو رہی ہو اور اس کے معصوم پیشوا علیہ السلام اس کے بارے میں اور اعمال دیکھ رہے ہوں اس کے۔ میں نے دیکھا کہ میری بد اعمالیوں کی وجہ سے میرے امام رنجیدہ خاطر ہو رہے ہیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کاش میرے پاؤں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دفن ہو جاؤں۔ پشیمانی اور حسرت نے مجھے مار ڈالا تھا۔ میرے اچھے اعمال تو مٹ چکے تھے اور نامہ اعمال کا بس چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا تھا۔ دوسری جانب ان سینکڑوں افراد کا مقروض تھا جن کی حق تلفی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک برزخی دنیا میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اچانک میری نظریں واپس دنیا کی جانب پلٹ گئیں۔ میں نے اپنا گھر دیکھا، وہاں اپنی شریک حیات کو دیکھا جو 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ وہ مصلی پہ بیٹھ کر گڑ گڑا کر خدا سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر دعا کر رہی تھی، خدایا میرے شوہر کو مجھے لوٹا دے۔ اب آپ سمجھے کہ وہ ابھی بستر مرگ پہ تھا اور ڈاکٹر ڈکلیئر کر چکے تھے کہ یہ مر چکا ہے، اور اس کو صرف ابھی 3 ہی منٹ گزرے تھے، اور یہ 3 منٹ میں اس نے کتنے سالوں کا سفر جو ہے وہاں پہ طے کیا۔ تو اب اس نے خود دیکھا کہ میں واپس لوٹ چکا تھا۔ ایک اور منظر میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، اور ہمارے ہی محلے کے گھر میں 2 یتیم بچے پروردگار کو قسمیں دے کر دعا کر رہے تھے اور میرے بچنے کی دعا مانگ رہے تھے، اور وہ خدا سے کہہ رہے تھے کہ خدایا ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ وہ اس کے اپنے بیٹے تھے۔ اب ڈاکٹر ڈکلیئر تو کر چکے نا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن اب وہ 3 منٹ کا فاصلہ اور وہ اتنے سالوں پہ محیط۔ ان 2 یتیموں کے بارے میں بتا دوں کہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری میں نے قبول کی تھی۔ میں ایک باپ کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ انہیں میرے آپریشن کی خبر تھی۔ وہ رو رو کر خدا سے میری زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میز کے پاس کھڑے جوان سے میں نے پوچھا، میرے ہاتھ تو بالکل ہی خالی ہیں، کیا کوئی رستہ نہیں ہے کہ میں واپس پلٹ جاؤں؟ کیا آپ میری مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے سفارش نہیں کر سکتے کہ وہ شفاعت فرمائیں؟ شاید مجھے واپس پلٹنے کی اجازت مل جائے اور میں جا کر حق الناس کے حقوق ادا کروں اور جا کر اپنے گزشتہ اعمال کی تلافی کروں۔ میری ساری التجائیں بے سود تھیں اور میری آواز صدا بہ صحرا ثابت ہو رہی تھی کہ جیسے صحرا میں کوئی آواز دے اور اس کا جواب نہ آئے تو وہ اس کی آوازیں صدا بہ صحرا ثابت ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی اصرار کرتا رہا۔ میں نے التماس کی کہ میری ماں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے میری شفاعت کی استدعا کریں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میز کے پاس موجود جوان کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ان 2 یتیموں کے آنسوؤں اور تمہاری زوجہ کی دعاؤں اور آنے والی بیٹی جو تمہارے بیوی کے رحم میں ہے، نیز تمہارے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تمہاری واپسی کی شفاعت قبول کر لی ہے، بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ واپس جاؤ، دیکھتا ہوں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ گزشتہ زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے، جب اس ٹی وی کو بند کیا جاتا تھا تو تصویر کو محو ہونے میں کچھ سیکنڈ لگتے تھے، ویسے ہی میرے ساتھ ہوا اور مجھے اچانک میں فضاؤں میں آزاد ہو گیا۔ بس پلک جھپکنے کی دیر تھی، دیکھتا ہوں کہ اسپتال کے تخت پہ لیٹا ہوں جہاں پہ میت کو لٹایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم برقی جھٹکے لگانے میں مصروف تھی، کرنٹ لگانے میں۔ مشین سے انہوں نے کئی بار مجھے بجلی کے جھٹکے لگائے اور یکایک کہنے لگے کہ مریض دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ روح جسم میں پلٹ آئی تھی، میری حالت ناقابل بیان تھی۔ ایک طرف خوشی تھی کہ دوبارہ زندگی کی فرصت ملی تھی، دوسری جانب نور کی وادی سے اس فانی دنیا میں لوٹ آنے کی وجہ سے میں اداس بھی تھا۔ ڈاکٹروں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا، وہ پھوڑا نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اپنے آپریشن اختتامی مراحل میں سے گزر رہے تھے کہ میرا دل 3 منٹ کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ یہ وہ 3 منٹ کا فاصلہ تھا۔ پھر انہوں نے بجلی کے جھٹکے لگائے اور میرے دل نے ایک بار پھر دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں آپریشن کے عمل کو دیکھتا رہا اور آپریشن کے بعد انہوں نے مجھے ایک وارڈ میں منتقل کیا۔ کچھ دیر بعد بے ہوشی کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہوا اور میرا درد اور تکلیف بھی میرے جسم سے لوٹ آئی۔ اب میری طبیعت بہت حد تک سنبھل گئی تھی اور میری دائیں آنکھ ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن وہ خوبصورت دنیا میرے دل و دماغ پر اب تک سوار تھی۔ وہ سارا معنوی سفر میری آنکھوں کے سامنے تھا اور ایک لمحے کو میں یاد کرتا تھا کہ کتنا دشوار سفر تھا اور میں مشکلات کی بھٹی سے گزر کر آیا تھا۔ میں برزخی بہشت کو ساری نعمتوں کے ساتھ دیکھ کر آیا تھا، مصیبت میں پھنسے لوگوں کو دیکھ کر آیا تھا، جنت کے دروازے سے جا کر پلٹ آیا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر اپنی مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر آیا تھا۔ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ دنیا و آخرت میں اس ماں کی عظمت کا مشاہدہ کر کے آیا تھا۔ میں کیسے اب اس دنیا کو برداشت کر سکتا تھا؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد 2 نرسیں وارڈ میں داخل ہوئیں تاکہ مجھے عمومی وارڈ میں منتقل کریں، عام وارڈ میں منتقل کرتے کہ میری حالت بہتر ہو چکی تھی۔ وہ میرے موبائل بیڈ کو لفٹ کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ میری جانب بڑھ رہی تھیں، میں نے ان کو دور سے آتے دیکھا۔ ان میں سے ایک کے چہرے نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا، اس کو میں نے ایک بھیڑیے کی شکل میں دیکھا تھا اوپر۔ مجھے عمومی وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا۔ میرا بھائی، میرے کچھ دوست میرے سرہانے کھڑے تھے، میرے کچھ رشتہ دار عیادت کے لیے آنا چاہتے تھے۔ وہ گھر سے روانہ ہوئے اور ہاسپٹل کی جانب چل پڑے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک ان کے باطنی چہرے دیکھ کر خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، لہٰذا پاس کھڑے ایک شخص سے کہا کہ فوراً فلاں آدمی کو فون کرو کہ ابھی وہ ہاسپٹل نہ آئے۔ کسی سے ملنے کا ابھی مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اکثر لوگوں کے باطن کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے اعمال و کردار سب میرے لیے عیاں تھے، میرے سامنے تھے، میرے لیے کھانا لے کر آتے تھے، لیکن اس کو دیکھنے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کھانے کا باطن نظر نہ آ جائے کھانے کے اندر۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور تھا کہ کچھ نہ کچھ کھاؤں، لیکن کسی کو دیکھنے سے ڈر لگتا تھا۔ میرے دوست آتے تھے تاکہ میری تنہائی کو دور کریں، لیکن ان کے آنے سے میں اور بھی تنہا ہو گیا تھا۔ دوپہر کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں اپنا منہ دیوار کی طرف کروں، میں کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، در و دیوار سے خداوند سبحان کی تسبیح کی صدائیں آ رہی تھیں۔ میرے ساتھ 2-3 آدمی تھے، وہ ڈاکٹر کے کہنے پر اصرار کر رہے تھے کہ میں آنکھیں کھولوں۔ ان کو کیا معلوم کہ مجھے آس پاس موجود لوگوں کے چہرے دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے، مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا و التماس کی کہ خدایا یہ حالت مجھ سے واپس لے لے، اس طرح میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ اسی طرح تو میں اپنے سب رشتہ داروں سے اور گھر والوں سے کٹ جاؤں گا
اور کسی سے بھی بات نہیں کر پاؤں گا۔ خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ یہ حالت مجھ سے واپس لے لی گئی۔ میں اپنے معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آیا، لیکن تنہائی سے انس ہو گیا تھا، اکیلے رہنا چاہتا تھا، خلوت سے مانوس ہو گیا تھا۔ اکیلے میں اپنے نامہ اعمال کے حساب کتاب کو یاد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تنہائی سے الفت ہو گئی تھی۔ جو کچھ گزرا تھا اس کو یاد کرتا تھا کہ وہ کتنے حسین لمحات تھے۔ وہ دنیا تو زمان کی قید سے آزاد تھی، وہاں کلام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صرف ایک نگاہ سے ہر چیز کو منتقل کیا جا سکتا تھا۔ وہاں اولین سے لے کر آخرین تک سب کو دیکھ سکتے تھے۔ میں نے وہ واقعات بھی دیکھے جو ابھی رونما نہیں ہوئے تھے، ایسے بھی مسائل دیکھیں گے جن کے بیان سے زبان عاجز ہے۔ اس وادی میں نے اپنے سفر کے آخری لمحات میں کچھ اپنے ایسے دوستوں کو دیکھا تھا کہ جو شہید ہو چکے تھے۔ میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ وہیں ہاسپٹل سے ہی میں اپنے ایک رشتہ دار کو میں نے کال ملائی، ان دوستوں سے خیریت دریافت کی، چند افراد کا میں نے نام بھی لیا۔ جواب ملا، آپ کے سارے دوست زندہ و سلامت ہیں۔ میرے لیے یہ حیرت کا مقام تھا کہ خدایا یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور برزخی بہشت میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپریشن کو کئی دن گزر گئے، میری طبیعت بھی بہتر ہو گئی اور ہاسپٹل سے مجھے چھٹی مل گئی تھی، لیکن میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے یہ دوست نوکری کر رہے ہوں، حالانکہ میں نے ان کو شہداء کے لباس میں دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاؤں، شدید ذہنی الجھن سے چھٹکارا مل جائے۔ بازار پہنچتے ہی اپنے ایک دوست کے بیٹے کو سامنے سے آتا ہوا دیکھا۔ اس نے سلام کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اپنی بیگم سے پوچھا، یہ فلاں نہیں تھا؟ بیگم میری پریشانی بھانپ گئی تھی، لہٰذا پوچھنے لگی، کیا ہوا جی؟ وہی تھا۔ یہ تو لڑکا نشہ کرتا تھا اور ہمیشہ برے کاموں میں رہتا تھا۔ نشہ آور اشیاء خریدنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت رہتی تھی، جس کے لیے وہ کوئی بھی جرم کر سکتا تھا۔ بیگم سے میں نے پوچھا، یہ ابھی زندہ ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دوسری دنیا میں دیکھا تھا اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا معاملہ بہت خراب تھا۔ وہ مسلسل فرشتوں سے التماس کر رہا تھا۔ مجھے تو اس کی موت کا سبب بھی معلوم ہے۔ میری بیگم مسکرائی اور کہنے لگی کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ دیکھنے میں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے؟ چلو یہ تو بتاؤ کہ اس کی موت کا سبب کیا تھا؟ میں نے کہا، وہ بجلی کا ٹاور ہے، ہائی ٹینشن تار چرانے کے لیے اس ٹاور پر چڑھ جاتا ہے اور کرنٹ لگنے سے وہیں پہ مر جاتا ہے۔ بیگم کہنے لگی، فی الحال تو وہ صحیح سلامت ہے اور صحت مند ہے۔ رات کو گھر واپس لوٹا تو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سارا میرا وہم ہو۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اس جوان کی موت کا اعلان ہوا، پھر کفن دفن اور فاتح خوانی کی مجلس ہوئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا ایک دوست تھا جو اس مرحوم کا رشتہ دار بھی تھا، اس سے رابطہ کیا اور کر کے پوچھا کہ اس جوان کی موت کا سبب کیا تھا۔ کہنے لگا، وہ بندہ خدا ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے۔ اب میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس جوان کو دیکھا تھا۔ وہ تو بری طرح پھنسا ہوا تھا، گناہوں اور حقوق العباد کی وجہ سے وہ مصیبتوں کے دلدل میں گرفتار تھا۔ وہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التماس کر رہا تھا کہ کوئی تو اس کی مدد کرے۔ کچھ دن گزر گئے، میرا ایک رشتہ دار مجھ سے ملنے آیا۔ وہ اصفہان میں بجلی کے محکمے میں ملازم تھا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک جوان بجلی ٹاور پر چڑھ گیا تھا۔ وہ ہائی ٹینشن بجلی تاریں کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ چرسی تھا، پہلے بھی چوری کر رہا تھا۔ برقی رو کرنٹ نے اس کو سوکھی لکڑی کی مانند وہاں سے نیچے پھینک دیا تھا۔ مہمان کی باتیں سن کر میں مبہوت ہو کر رہ گیا تھا اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کہ تم فلانے کی بات کر رہے ہو؟ بولا، بالکل وہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم مطمئن ہو؟ کہنے لگا، جی ہاں، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے اور ہی کہانی پھیلائی ہے۔ آج کا چیپٹر ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ کل مزید تفصیلات ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تھوڑا سا ذکر امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے سلسلے میں بھی ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو
استحکام عطا فرمائے، اور ہمارے تمام ویورز، نان ویورز جہاں جہاں تیری مخلوق آباد ہے تو ان کی مدد فرما میرے معبود، اور ان کے تمام حقوق جو لوگ چھین رہے ہیں وہ ان کو واپس دلوا، مقبوضہ کشمیر اور بیت المقدس کو آزاد کروا، فلسطینیوں کی غیبی امداد فرما۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔